یا ایھا الناس یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک نر اور مادہ سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. بے شک تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانیت سے خطاب کر رہے ہیں. قرآن مجید میں 18 بار آتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. گویا یہ قرآن سب لوگوں کے لیے ہے، یہ پیغام سب انسانوں کے لیے ہے. یہ کتاب صرف ہماری نہیں، یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے لیے نہیں، وہ رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. آپ کا پیغام، آپ کا میسج یونیورسل ہے. یہ وہ تعلیمات ہیں جن میں سب کا فائدہ ہے، جو سب کی ہدایت کے لیے ہیں، جو سب کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے ہیں. اس لیے ان باتوں کو ہمیں پوری توجہ کے ساتھ سننا اور ان پر عمل کرنا چاہیے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم سب کی اصل ایک ہے، ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہو. گویا ہم سب انسانیت کے اعتبار سے سب ایک دوسرے کے رشتہ دار بنتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے رشتہ داروں کے حقوق. تو ہم سب کیا ہے؟ ایک دوسرے کے رشتہ دار. کہیں نہ کہیں اوپر جا کے ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، وہ کہیں نہ کہیں آپس میں کچھ لگتے تھے اور ہم ان کی اولاد میں سے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو کنبے قبیلے بنائے ہیں، یہ اس لیے بنائے ہیں کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانے. یہ جو ذاتیں ہیں، برادریاں ہیں، کنبے ہیں، یہ سب پہچان کے لیے ہیں. جیسے نام پہچان کے لیے ہوتا ہے نا، تو ایسے یہ بھی پہچان کے لیے ہوتا ہے. کسی خاص قبیلے یا خاندان میں سے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک دوسرے سے زیادہ برتر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا زیادہ فرما بردار ہے، تابعدار ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہے. وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے. اور اصل عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. بندوں میں ہماری کتنی بھی عزت ہو جائے وہ فائدے کی نہیں جب تک ہماری عزت اللہ کے پاس. تو اصل معزز، اصل ریسپیکٹیبل اور اصل کامیاب شخص وہ ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہے. اور اللہ کی نظر میں اچھا وہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے. ان تعلیمات میں سے جو رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں ہمیں دی گئی ہیں، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نسب سیکھو. یعنی تم کس کی اولاد ہو، تمہارا باپ کون تھا، دادا کون تھا، پھر اوپر تک تمہیں اپنا نسب نامہ معلوم ہونا چاہیے. مقصد کیا ہے؟ جن کے ذریعے سے تم اپنی رشتہ داریاں ملاؤ تاکہ تمہیں پتا ہو تمہارا کون کیا لگتا ہے. کیونکہ رشتہ داری کو ملانے سے محبت بڑھتی ہے. جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ فلاں شخص ہماری ہی برادری کا ہے، ہمارے ہی علاقے کا ہے، ہماری ہی زبان بولتا ہے، تو خود بخود قدرتی طور پر اس شخص کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے. اور یہ انسان کی ضروریات میں سے ایک بڑی ضرورت ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ انسانوں سے انس پاتا ہے. اکیلا انسان، اکیلا خاندان، تنہا انسان بہت سے مسائل اور بہت سی ذہنی پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے. آج آپ یہاں پر دیکھیں، ویسٹ میں ہر نعمت ہے انسانوں کے پاس. آپ کسی قسم کا فروٹ کھانا چاہیں آپ کو اویلیبل ہوگا. آپ کسی قسم کی کوئی اور چیز پہننا چاہیں وہ آپ پہن سکتے ہیں. اگر نہیں ملتی تو آپ آرڈر کر سکتے ہیں، دنیا کے کسی حصے سے بھی آپ کو مل جائے گی. اچھے اچھے گھروں میں آپ رہتے ہیں، سردی گرمی کا انتظام ہے، ہر چیز ہے. اس کے باوجود دل خوش نہیں ہے، اس کے باوجود زندگی میں کچھ کمی ہے. وہ کمی کیا ہے؟ وہ کمی اللہ سے تعلق میں دوری بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کمی رشتہ داروں کی بھی کمی ہے. رشتہ داروں سے ہمیں تکلیف بھی پہنچتی ہے، لیکن ان سے خوشی بھی بہت ملتی ہے جب ان سے ملاقات ہوتی ہے. خاص طور پر جن لوگوں کے آپس میں تعلقات اچھے ہوتے ہیں، جب وہ مل بیٹھتے ہیں، جب کسی خوشی غمی کے موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں تو کتنا ایک سکون سا ہوتا ہے. یعنی آپ اپنے دوستوں کے پاس، آپ اپنے جان پہچان کے لوگوں کے پاس، آپ اپنے کولیگز کے ساتھ
کتنی بھی بڑی پارٹی کر لیں، کہیں بھی آپ جائیں، کسی کی شادی پر جائیں، لیکن کیوں اہتمام کیا جاتا ہے کہ شادیوں پر سارے رشتہ داروں کو بلایا جائے، اکٹھے ہوں، مل کے بیٹھیں؟ کیونکہ اس کی اپنی ہی ایک لذت ہے، اور یہ ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارا دین اس کو انکریج کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیونکہ رشتہ داری کو ملانے سے محبت بڑھتی ہے، اور محبت انسان کی بڑی ضرورت ہے۔ مال میں اضافہ ہوتا ہے، رشتوں کو جوڑنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان جینا چاہتا ہے اور پھر خوش رہتا ہے، اور پھر وہ زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ابن عباس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اپنے نسب ناموں کو یاد رکھو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دور کے رشتہ داروں کو بھی اگر قریب کرو تو قریب تر ہوتے ہیں، اور قریبی رشتہ دار بھی اگر دور کرو تو دور تر ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن رحم اپنے مالک کے حضور میں آ کے شہادت دے گا کہ کس نے اسے جوڑا اور کس نے اسے توڑا، کس نے رشتے جوڑے اور کس نے رشتے توڑے۔ یہ قیامت کے دن آپ کے یا حق میں گواہی ہوگی یا آپ کے خلاف گواہی ہوگی۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانا، سالوں ناراض رہنا، معاف نہ کرنا، میل ملاقات چھوڑ دینا، ایک دوسرے کی خیر خبر رکھنا چھوڑ دینا، یہ کوئی ہیلدی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے۔ یہ انسان کے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اچھا نہیں۔ اس لیے ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ صلہ کا مطلب ہوتا ہے وصل، یعنی جوڑ کے رکھیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھیں۔ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا کہ وہ چمٹ جائے، اس کو صلہ کہتے ہیں۔ تو صلہ رحمی یعنی رحم کے رشتوں کو جوڑنا، اس سے مراد ان رشتہ داروں پر احسان کرنا ہے جو نسبی اور سسرالی ہوں۔ نسب کے رشتے اور سسرال کے رشتے، میکے اور سسرال دونوں ہی اس میں آ جاتے ہیں۔ ان پر شفقت کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ان کے حالات اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، چاہے وہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہ بھی کریں، چاہے وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کریں، پھر بھی ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا ہی کریں۔ تو صلہ رحمی کا جامع مطلب یہی ہے کہ جتنا ہو سکے رشتہ داروں کو خیر پہنچائیں، اور جتنا ہو سکے ان سے تکلیف اور شر کو دور کریں، ان کی مشکلات کو آسان کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی عبادت کے بعد والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے۔ بنی اسرائیل سے باقاعدہ اس کا وعدہ لیا گیا تھا۔ وہ وعدہ لیا گیا تھا اس وقت جب وہ اپنے ان احکامات کو بھولے ہوئے تھے، یعنی یہ کام کر نہیں رہے تھے، کیونکہ ان کی کتاب میں تعلیم تو موجود تھی، لیکن انہوں نے اس کو پس پش ڈال دیا اور اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھا کے، یعنی زمین سے اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر معلق کیا، جیسے ایک چھت ہے۔ یہ چھت تو دیواروں پر ہے نا، وہ دیواروں کے بغیر ان کے سر پہ چھتری کی طرح آ گیا۔ اور کیا حکم ہوا؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی کتاب جو دی ہے، تورات جو تمہیں دی ہے، اس کو تم پکڑ لو، لے لو۔ واذکروا ما فیہ، اور جو اس کے اندر آتا ہے اس کو یاد رکھو، اس کا ذکر کرو، اس کو پڑھتے رہو۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ دنیا کے مسائل سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ جاؤ۔ اس وقت ان سب نے کیا کہا کہ ہم نے سن لیا اور ٹھیک ہے، وعدہ کر لیا کہ ہم ان احکامات کو مانیں گے۔ پہاڑ ٹل گیا، مشکل آسان ہو گئی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے وہی کام شروع کر دیا جو پہلے کر رہے تھے۔ کن کن چیزوں پہ وعدہ لیا گیا تھا ان سے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، نیکی کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے بہت تھوڑے ہی بچے جنہوں نے اس پر عمل کیا، اور تم منہ پھیرنے والے ہی تھے۔ نہیں، تم تھے ہی ایسے کہ تم اللہ کی بات کو
سن کر عمل نہ کرو. آج مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے. آج آپ دیکھیں کتنے لوگ اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ اپنی نماز کو پرائرٹی سمجھتے ہوں، چاہے وہ جاب پر ہوں، چاہے وہ گھر پہ ہوں، چاہے وہ سو رہے ہوں، چاہے وہ بازار میں ہوں. نماز کا وقت آ گیا ہے تو بس اب نماز تو پڑھنی ہی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں. پھر دوسرے نمبر پر والدین چاہے زندہ ہوں چاہے فوت ہو چکے ہوں، دونوں صورتوں میں ان کا حق ہے. زندہ ہو تو ان کی خدمت کی جائے، ان کی مدد کی جائے، اپنی جان مال اپنے منصب جو بھی آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کے ساتھ ان پر احسان کیا جائے. اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کی جائیں، ان کی بخشش کی، ان پہ رحمت کی. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے چھوٹا سا پالا تھا ایسے ہی تو ان پر اپنی رحمت فرما دے کہ اب وہ چاہے زندہ ہے اور کمزور ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں تاکہ ان کی اگلی زندگی جو ہے وہ اچھی ہو. پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. یہاں تو یہ رشتہ دار قریبی ہوں یا دور کے ہوں، دونوں طرح کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا چاہیے. لیکن جو جتنا قریبی ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہوگا. قریبی سے مراد نسب میں بھی قربت ہے اور رہائش کے اعتبار سے بھی قربت ہے. رہائش کے اعتبار سے کیا؟ مثلاً وہ رشتہ دار جو آپ کے کینیڈا میں رہتے ہیں وہ پاکستان والے رشتہ داروں سے زیادہ حقدار ہیں، اور وہ رشتہ دار جو کینیڈا میں بھی ہیملٹن کے اندر رہتے ہیں وہ اور زیادہ حقدار ہیں. اسی طرح نسب میں جو بہن بھائی ہیں، جو نانا نانی دادا دادی ہیں، چچا پھپھی ماموں، یہ زیادہ حقدار ہیں. پھر اس کے بعد ان کی اولادیں، پھر ان کی ایکسٹینڈیڈ فیملیز، وہ پھر سلسلہ پھیل جاتا ہے. لیکن امیڈیٹ فیملی جو ہے اور قریب ترین رہنے والی فیملی جو ہے وہ آپ کے حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے. صلہ رحمی کرنے والوں کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اور وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، یعنی رشتہ داریاں، وہ اس کو جوڑ کے رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی رب کا حکم بھی مانتے ہیں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ رشتہ داریاں نہ جوڑی تو پھر آگے جا کے جواب دینا پڑے گا. یعنی یہ ہماری چوائس کی بات نہیں ہے کہ ہمارا دل چاہے تو ہم بات کر لیں، دل چاہے تو ان سے ملیں، ان سے جوڑ کے رکھیں، دل نہیں چاہتا تو نہ کریں. نہیں، اس کے لیے وقت بھی نکالنا ہوگا، اس کے لیے خیر خبر کے طریقے بھی اختیار کرنے ہوں گے. رحم کا لفظ جو ہے صلہ رحمی، رحم کا لفظ رشتہ داری جو ہے، یہ رحم کا لفظ رحمان سے نکلا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں الرحمن ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اسے اپنے نام سے نکالا، یعنی اپنی طرف نسبت دی. جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو اسے توڑے گا میں اسے توڑ کے پاش پاش کر دوں گا، یعنی پھر اس کی خیر نہیں. تو اس لیے رشتہ داریاں جوڑنے سے زندگی میں خیر و برکت آتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے یہ دو چیزیں تو ہر انسان چاہتا ہے، لمبی عمر جیوں اور زیادہ مال ہو میرے پاس. میں نے نہیں دیکھا کوئی انسان جو ان دو خواہشات سے خالی ہو. لیکن یہ کس کو نصیب ہوتی ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے ایسے احکامات پر عمل کرتے ہیں. ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو جو عمل بہت محبوب ہیں اس کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں تھے. میں نے کہا آپ ہیں وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، یہ سب سے محبوب ترین عمل ہے. اس لیے جو بچے اللہ تعالیٰ کو اب مانتے ہی نہیں، وہ چھوٹا سا کوئی قصور نہیں، بہت بڑا جرم کر رہے ہیں. بہت بڑی غلطی ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے اور جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان نعمتوں کو دینے والے کا انکار کر دے کہ وہ ہے ہی نہیں. اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کا ہی انکار کر دے کہ میں تمہیں نہیں مانتا، تم میری ماں اور تم نے مجھے جنم دیا. وہ تو ماں ہے جس نے وقتی طور پہ ایک سبب بنی ہے دنیا میں لانے کا، اس کے ساتھ اگر کوئی ایسا سلوک کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو سب سے زیادہ ہم پر احسانات کی. ہمارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کچھ بھی جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے جب کوئی شخص اس پر ایمان لاتا ہے، اور جس کا ایمان جتنا جتنا بڑھتا جاتا ہے اس کی اللہ سے محبت اتنی بڑھتی جاتی ہے.
اور جتنی جتنی محبت بڑھتی جاتی ہے اتنا اتنا اللہ کا قرب ملتا جاتا ہے اس شخص کو. اور جو اللہ کے قرب کے اندر لذت ہے اور جو ایک سکون ہے اور راحت ہے وہ دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں. چاہے آپ کو قارون کا خزانہ مل جائے, کسی چیز میں نہیں. اس شخص نے پھر پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اس کے بعد کون سا عمل زیادہ پیارا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ آپ نے فرمایا صلہ رحمی, رشتوں کو جوڑ کے رکھنا. یعنی اسلام لانے کے بعد پہلا کام انسانوں کے حق میں کیا کرو؟ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو. وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا قطع رحمی کرنا, رشتوں کو کاٹنا. کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ ان سے بول چال, میل جول, سلام دعا ختم کر دینا. آنا جانا, ان کا خیال کرنا, ان کی ضروریات پوری کرنا, کوئی پرواہ نہ کرنا. وہ جانے اپنا کام, ہم جانے اپنا. یہ چیز ہمارے دین میں سخت ناپسندیدہ ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا 4 قسم کے لوگوں کی ہے. یعنی دنیا میں 4 طرح کے لوگ رہتے ہیں. ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال اور علم سے نوازا ہو اور وہ اس بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہو, صلہ رحمی کرتا ہو, اس میں اللہ کا حق پہچانتا ہو, اس کا درجہ سب سے اونچا ہے. یعنی اللہ کی نگاہ میں اس شخص کا درجہ سب سے اونچا ہے جس کے پاس مال بھی ہے, علم بھی ہے, اور وہ مال کے معاملے میں بھی اور علم کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے. مال کے بارے میں اللہ سے ڈرنا کیا ہے کہ اس کو صحیح طرح کماتا ہے اور صحیح جگہ خرچ کرتا ہے, اور علم جو حاصل کرتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے, اس میں اللہ کا حق پہچانتا ہے, صلہ رحمی کرتا ہے. یعنی صرف اپنے اوپر ہی خرچ نہیں کر لیتا, اپنے رشتہ داروں کو بھی دیتا ہے. ایسے شخص کا درجہ سب سے اونچا ہے. دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا لیکن مال نہیں دیا. وہ کہتا ہے اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس شخص کی طرح عمل کرتا, یعنی پہلے والے شخص کی طرح عمل کرتا, اللہ کا حق بھی دیتا اور رشتہ داروں کا بھی دیتا. آپ نے فرمایا یہ دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں. ایک تو کر رہا ہے, دوسرا اس کو آئیڈیالائز کرتا ہے کہ میں ایسا بننا چاہتا ہوں. تو نیکیوں کی نیت کرنا, نیکیوں کا شوق رکھنا, یہ بھی انسان کو نیک بنا دیتا ہے اور درجے کے اعتبار سے انسان کا درجہ بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی نیکی کا شوق ہی نہیں رکھتا, خیال ہی نہیں, وہ کہتا میں نے کرنا ہی نہیں, میں نے نہیں کرنا یہ کام, تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کو کہاں سے ثواب ملے گا. تیسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال تو دیا ہو لیکن علم نہیں دیا, وہ بدحواسی میں اسے ناحق مقام پہ خرچ کرتا ہے, یعنی جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں کرتا ہے. جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں شادیوں پہ کیسا کیسا مال ضائع کیا جاتا ہے, لٹایا جاتا ہے. اور یہ آج کے دور میں نہیں, ماضی میں بھی یہ سب ہوتا رہا. مصر کا ایک بادشاہ تھا احمد بن طولون. ظاہر ہے بادشاہ لوگ مالداری ہوتے ہیں کیونکہ سارا کچھ ان کے اختیار میں ہوتا ہے, جہاں سے جس سے چاہے جتنا لے لیں, جیسے چاہے مال اکٹھا کر لیں, انہیں کون پوچھ سکتا ہے. اور وہ بہت پیسہ لٹاتا تھا. تاریخ میں آتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کی جو گڑیا تھی جس سے وہ کھیلتی تھی یا سجائی ہوئی تھی, اس کی شادی پر 1,00,000 دینار خرچ کیا. دینار سونے کا سکہ ہے, چاندی کا نہیں, چاندی کا درہم ہوتا ہے. اب آپ سوچیں کہ جب لوگوں کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی انہوں نے کرنا کیا ہے. آج کل بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی دولت کو کتوں کے نام پہ کر جاتے ہیں, بچوں کو نہیں دیتے, کتوں کو دے دیتے ہیں, یا ویسے ہی کسی ایسے کے نام لگا جاتے ہیں کہ جو حقدار نہیں بھی ہوتا, صرف اپنی خواہش کی بنا پر. تو اس کو اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن علم نہیں, تو وہ ناحق جگہوں پہ خرچ کرتا ہے, نہ اپنے رب سے ڈرتا ہے, نہ صلہ رحمی کرتا ہے, نہ اپنے رب کا حق پہچانتا ہے. اس کا درجہ سب سے بدترین ہے. بدترین انسان کے جو فضول خرچی کرے, نہ رشتہ داروں کو پوچھے, نہ اللہ کا حق پہچانے, نہ زکوٰۃ نکالے, نہ صدقات, نہ خیرات, لیکن اپنی عیاشی پر اور اسراف اور دکھاوے کے لیے وہ بہت کچھ خرچ کرے. چوتھا وہ آدمی جسے اللہ نے نہ مال سے نوازا نہ علم سے نوازا, کچھ بھی نہیں, اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی اس شخص کی طرح مال ہو جو غلط کام کرتا ہے تو میں بھی یہی کروں گا. فرمایا یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں, صرف بری نیت کی وجہ سے. تو اس لیے ہمیں کتنا سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرنی چاہیے
اور کن لوگوں کو رول ماڈل بنانا چاہیے اور کن کے پیچھے چلنا چاہیے. ہر نماز میں ہم کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے. یہ ہر چیز کے بارے میں سیدھا رستہ ہے، مال کے بارے میں بھی سیدھا رستہ دکھا دے، علم کے بارے میں بھی اور باقی کاموں میں بھی. ہر چیز چاہے دین ہے یا دنیا، ہر چیز میں ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابتدائی تعلیمات ملی تھی کہ لوگوں کو سکھانے کے لیے، ان میں سے ایک صلہ رحمی بھی تھی. ایک شخص مکہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں. پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے. یعنی نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ مبعوث کرتا ہے، کوئی خود سے نبی نہیں بن سکتا. وہ کہتا ہے شخص آپ کو کیا پیغام دے کے بھیجا گیا، یعنی آپ کیا بتاتے ہیں لوگوں کو، آپ کی تعلیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے صلہ رحمی کرنے، یعنی رشتہ داروں کا حق ادا کرنے، بتوں کو توڑنے، اللہ کو ایک قرار دینے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا پیغام دے کر بھیجا. یعنی یہ ہے میری تعلیمات، ایک اللہ کا حق اور ایک بندوں کا حق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیتیں تھیں، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی جو بیماری کے دنوں میں آپ نے کی تھی فوت ہونے سے پہلے، ارحامکم ارحامکم، تمہارے رشتہ دار، یعنی رشتہ داروں کو نہیں بھولنا. کیونکہ رشتہ داری کے نبھانے میں بڑے فائدے ہیں انسان کو. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے پیچھے بھی میں نے کہا کہ صلہ رحمی جو ہے یہ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. ابن عمر کہتے ہیں جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے، یعنی مائنڈ فل زندگی بسر کرے، صلہ رحمی کرے، اس کی موت ڈیلے کر دی جاتی، اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کے گھر میں جو بھی لوگ رہتے ہیں یا آپ کے ہمسائے میں آپ رشتے دار رہتے ہیں، اگر آپ ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں تو وہ آپ سے کیوں نہ محبت کریں. مشکل اس وقت ہوتی ہے جب ہم اپنا حق تو ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی ضرورت پیش آئے تو ہم منہ موڑ جائیں، اس سے پھر تعلقات خراب ہوتے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح اولاد میں بھی اس کی خیر آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیکی کا اجر بہت جلدی ملتا ہے، کچھ نیکیاں ہوتی ہیں نا انسان کرتا رہتا لیکن دنیا میں ان کا اجر نظر نہیں آتا، ان کا اثر نظر نہیں آتا، قیامت کے دن ضرور آئے گا. لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ وہ دنیا میں بھی پھل لے آتی ہیں فوراً. فرمایا جس نیکی کا اجر بہت جلدی مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، لیکن جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں، ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی صلہ رحمی کرنے کے لیے جود و سخا کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی سخاوت رشتہ داروں پہ خوب کرتا ہے، تو اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کر دیتے ہیں. یعنی وہ مال آپ کا کم نہیں ہوتا، وہ آپ کو واپس ملے گا. رشتہ دار کو دینے کا دوہرا ثواب ہوتا ہے، ایک رشتہ داری نبھائی جاتی ہے اور دوسرا مال خرچ کرنے کا ثواب یعنی صدقے کا ثواب بھی مل جاتا ہے. عمر بن دینار کہتے ہیں کہ جان لو فرض نماز ادا کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے قدم کے بعد رشتہ داری کو ملایا جانے والا قدم اجر میں سب سے زیادہ بڑا ہے. یعنی آپ مثلا یہاں سے ابھی عصر کی نماز ہوئی تھی نا جماعت سے، مثلا آپ وہاں کھڑی تھی، قدم اٹھاتے 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 وہاں گئی، آپ کو تو خیال بھی نہیں کہ ہر قدم میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. اسی طرح مرد حضرات جو گھروں سے نکل کے مسجد تک جاتے، یا ایون گھر میں بھی آپ کام میں لگے ہوئے ہیں، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، آپ کام وہاں چھوڑتے ہیں، آپ قدم اٹھاتے ہیں، پہلے وضو کرتے ہیں، پھر قدم اٹھا کے مصلی تک جاتے ہیں، یہ سارے قدم لکھے جاتے ہیں اور ان کا اجر ہوتا ہے. اسی طرح ایک قدم آپ اٹھاتے ہیں رشتہ داروں کو ملنے کے لیے، آپ اسپیشلی پروگرام بناتے ہیں ان کے پاس جانے کا، کیونکہ وہ نہیں آ سکتے آپ کے پاس، ان کو ویزا نہیں ملتا. تو آپ سوچتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم کہیں اور گھومنے پھرنے جائیں، چلے اپنے وطن چلتے ہیں اور جا کر سارے رشتہ داروں کو ملتے ہیں. بعض اوقات تو وہ خود ہی ملنے آ جاتے ہیں لیکن کچھ نہیں بھی آتے، تو آپ کو خود جانا چاہیے. یہاں بھی آپ دیکھیں ہم سب کی زندگیاں بڑی مصروف ہیں، لیکن اس میں سے بھی ضرور وقت نکالنا چاہیے اور ملتے ملاتے رہنا چاہیے، کیونکہ ان قدموں کا اجر بہت بڑا ہے. پھر قبر میں بھی صلہ رحمی کام آئے گی، یعنی مرنے کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے کہ لوگ مجھے چھوڑ کے اب جا رہے ہیں. تو جب وہ چلے جاتے ہیں
تو نماز آ جاتی ہے. مومن جو ہوتا ہے اس کے بعد نماز آ جاتی ہے، اس کے سرانے کی طرف آ جاتی ہے. روزہ اس کے دائیں طرف آ جاتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف آ جاتی ہے. دیگر نیک کام، صدقہ، صلہ رحمی، نیکی، لوگوں سے اچھائی اس کے دونوں پاؤں کے پاس آ جاتے ہیں. اور یہ ساری نیکیاں اس کو اپنے اندر انویلپ کر لیتی ہیں، گھیر لیتی ہیں، پروٹیکٹ کرتی ہیں، اور وہ شخص ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن اگر نماز ہی نہیں پڑھی، روزے بھی پورے کوئی نہیں، صدقہ بھی کبھی کیا کبھی نہیں کیا، ٹوٹا پھوٹا، اور رشتے داروں کو تو کبھی پوچھا نہیں. آپ سوچئے کہ جب ہم اس زمین سے اتر کے نیچے جائیں گے، زمین کے اندر، اور سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو پھر کیا چیز ہمارے پاس ہوگی؟ کیا تیاری کر رکھی ہے ہم نے وہاں کے لیے؟ کیا وہاں یہی کہیں گے کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا، اس دن کے لیے وقت نہیں تھا؟ کتنی بڑی محرومی، کتنا بڑا نقصان ہے. کیا ہم میں سے کوئی وہاں سے واپس پلٹ کے آ سکتا ہے کہ ادھر روئے، چیخے، پکارے اور کہے ایک جھانس اور دے دیں، میں اب نہیں ایسا کروں گا، اب میں سب چیزیں لے کر آؤں گا؟ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر مثلاً ایئرپورٹ پہنچ گئے اور آپ کو پتا چلا جی پاسپورٹ گھر رہ گئے، اس کے بغیر آپ ٹریول ہی نہیں کر سکتے، تو آپ اسی وقت کیا کرتے ہیں؟ فون لگاتے ہیں اور پھر اپنے کسی بچے کو یا کسی کو بھی کہتے ہیں فلاں جگہ پاسپورٹ رکھے ہیں، تم جلدی سے لے کر آؤ، پہنچو ہمارے پیچھے ورنہ فلائٹ مس ہو جائے گی. تو کوئی نہ کوئی بھاگ دوڑ کر کے وہ آپ کو پہنچا دیتا ہے. ایک نہ فون اٹھایا، دوسرا نہیں، تیسرا، یعنی کسی نہ کسی طرح مسئلہ حل کر لیتے ہیں. اور زیادہ زیادہ نہیں بھی اگر مسئلہ حل ہوا تو فلائٹ مس ہو جائے گی، سو وٹ، اگلی فلائٹ پہ چلے جائیں گے. یا اگر نہیں بھی جائیں گے تو بھی کون سی قیامت آ جائے گی؟ ایک مثال ہے، کوئی مصیبت تو نہیں کھڑی ہو جائے گی. لیکن قبر میں اگر ہمارے پاس یہ چیزیں نہ ہوئیں، نہ واپس آ سکتے ہیں، نہ کسی کو فون لگا سکتے ہیں، نہ کوئی پیچھے ہمارے پاس آنے والا ہے. بچوں کو تو ہم نے دنیا 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 سکھائی، ان کو تو ہم نے جنازے کی دعا بھی نہیں سکھائی، ان کو تو ہم نے رب ارحمہما کما ربیانی بھی نہیں سکھائی، وہ ہمارے لیے کیا دعا مانگیں گے؟ ان کو تو ہم نے نماز نہیں سکھائی، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، جب وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تو ہمارے لیے دعا کہاں سے کریں گے؟ وہ نماز نہ پڑھے تھوڑی بہت پریشانی ہو ہی جاتی ہے، لیکن اگر ان کے یونیورسٹی میں کسی سبجیکٹ میں وہ فیل ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں آپ ان کا کیا حشر کرتے اور کیسی پریشانی آپ کو لگتی. یا وہ اگر دنیا کی پڑھائی چھوڑ دیں یا کوئی اچھی بھلی لگی ہوئی جاب چھوڑ دیں، تو جتنا آپ کو غم لگتا ہے اتنا کبھی نماز چھوڑنے پہ تو نہیں لگتا. جب وہ جاب چھوڑتے ہیں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، بچے کہتے ہیں میں نے بزنس کرنا ہے، میں نے جاب نہیں کرنی. بچے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی خلل دماغ میں آتا ہے، طرح طرح کے لوگ مشورے بھی دے دیتے ہیں، تو آپ کو لگ جاتا ہے غم، یہ اس کا فیصلہ صحیح نہیں. مجھے یاد ہے میرے ایک بھائی نے اس طرح کیا تھا، اس کی بہت اچھی جاب تھی اور پینشن والی جاب تھی UN میں، تو اس کو شوق آ گیا کہ میں نے بزنس کرنا ہے. میری مدر بہت ہی خفا ہوئی کہ تم یہ کام مت کرو. لیکن مجھے یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ اگر ہم بہن بھائیوں میں سے کوئی نماز میں آگے پیچھے کرتا تو اس سے بھی زیادہ ناراض ہوتی تھی. لیکن ایسی مائیں کم ہوتی. یعنی بچپن میں مجھے یاد ہے کہ کسی اور چیز پہ مارنا پڑی ہوگی، لیکن ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ نماز کا وقت تھا، مغرب کا، اور دیر ہو گئی، تو ہم اوپر چھت پہ تھے، تو ماما آ گئی، آ کے انہوں نے کہا کہ پڑھی نماز؟ نہیں، ایک لگائی. تو ایسی مائیں کہاں ہیں کہ جن کو غم لگ جائے کہ میرے بچے نے نماز نہیں پڑھی، اس کا کیا بنے گا؟ نوکری چھوٹ گئی تو کھائے گا کہاں سے؟ نماز نہیں تو قبر میں کیا حشر ہوگا؟ وہاں آپ پیچھے کچھ لے کے جائیں گی؟ نہیں، کچھ بھی پہنچا ہی نہیں سکتے. یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر بچے کی جاب چلی جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی چوڑیاں بیچ کے اس کو دے دیتے، اچھا چلو ابھی گزارا کرو جب تک کچھ اور کام چلتا ہے. وہاں تو ہم نہیں کام آ سکتے. لیکن ہم بچوں کو کیسے کہیں جب ہم خود ہی نہ پوری طرح پابند ہو، خود ہماری پرائرٹی میں وہ چیز نہ ہو. اور اگر ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بات ہے. بہت سی ماں کو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے، خود اپنی پڑھ لیتی ہیں، بچے کو نہیں کہتی. اگر کہیں گی بھی تو ایک آدھ آواز لگائیں گے، اچھا نہیں پڑھتے تو میں پھر اب کیا سر کپائی کو. نہیں، ہمیں رونا ہے، دھونا ہے، ہمیں اللہ کے آگے معافیاں مانگنی ہے، ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی ہے. اور اگر بچپن سے ہی ہم نے ان کو اس راہ پہ لگایا ہو تو پھر عادت بھی ہو جاتی ہے. بہرحال آخرت میں بھی رشتہ داری نبھانا کام آئے گا. قرآن مجید میں آتا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی کسی درجے میں ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو وہاں ان کے ساتھ ملا دیں گے. اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے یا کسی کے والدین فوت ہو جائے تو بہت روتے ہیں، کیونکہ بڑے پیارے رشتے ہوتے ہیں.
پوچھتے کہ کیا ہم آخرت میں ملیں گے؟ یہ سوال اکثر میرے پاس آتا ہے. ہاں اگر دونوں نیک ہوئے تو پھر تو ضرور ملیں گے، لیکن اگر ایک نیک ہوا اور ایک نہیں ہوا تو کبھی بھی نہیں ملیں گے، دونوں کا مقام ہی الگ ہو جائے گا. الا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی سفارش قبول کرے، لیکن وہ سفارش بھی یہ جو نماز ہے نا اس کے معاملے میں نہیں ہے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اور توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے اور اپنی زندگی میں اپنی اصلاح نہیں کرتا تو آگے جا کے اس کی معافی کوئی نہیں، کوئی تلافی بھی نہیں ہے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا ہر قضا نمازوں کا ہر جانا دے دو تو وہ معاف ہو جائیں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہر ایک نے اپنی اپنی یہیں سے پوری کر کے جانی ہے. پھر اسی طرح حضرت ابو ایوب کہتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے. ایک شخص نے کہا اسے کیا ہو گیا، اسے کیا ہو گیا، یہ کیا سوال کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صاحب حاجت ہے. اور اسے کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو. جنت میں جانا چاہتے ہو؟ رشتوں کو جوڑو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہلی دفعہ تشریف لائے ہجرت کرنے کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی تعلیم لوگوں کو دی وہ کیا تھی؟ افش السلام و اطیب الکلام وصل الارحام وقوموا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، راتوں کو جب لوگ سو رہے ہو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تب آپ دیکھیے ایک نہیں دو نہیں کتنی ساری اوتھینٹک حدیثیں ہیں جن میں رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے برعکس ان سے روٹ کے رہنا، کاٹ کے رہنا، اس کی قرآن مجید میں مذمت کی گئی ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسقین کی تعریف کی گئی ہے. نافرمان لوگ کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی وعدہ کرتے ہیں اور پھر پورا نہیں کرتے، اور جس چیز کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹ ڈالتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے جو ان کو کاٹ دیتے ہیں، ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. رشتوں کو کاٹنا جو ہے یہ لعنت والا فعل ہے، یعنی ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے. سورۃ الرعد آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے، یعنی آخرت کے گھر کی خرابی. تو اس لیے ضروری ہے فساد نہ پھیلایا جائے، کیونکہ ہوتا کیا ہے بعض اوقات لوگ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، چگلیاں لگا کے آپس میں لڑائیاں کرواتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، تو یہ بھی اس میں شامل ہے. پھر اسی طرح قطع رحمی جو ہے یہ اعمال کی قبولیت میں بھی رکاوٹ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بنو آدم یعنی انسانوں کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے سامنے، اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے. یعنی جو وہ باقی نیکیاں کر رہا ہوتا ہے ان کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے جب تک یہ اپنے رشتے کو درست نہ کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی، رشتے کاٹے یا جھوٹی قسم اٹھائی، وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا. استغفر اللہ. یعنی جھوٹی قسمیں بھی نہیں کھانی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، سوائے قطع رحمی، خیانت اور جھوٹ کے. یہ تین چیزیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت اور رحم کو چھوڑ دیا جائے گا اور دونوں پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہوں گے، اور قطع رحمی جو ہوگی وہ قطع رحمی کرنے والوں کو پل صراط سے آگے نہیں جانے دیں گے، کھینچ کے نیچے جہنم میں گرائیں گے. پل صراط کا تو سب کو پتا ہے، بچپن سے ماں باپ بتاتے ہیں جب سب کا حساب کتاب ہو جائے گا اور لوگوں کو جنت کی خوشخبری مل جائے گی کہ اب جنت کی طرف چلو، تو جنت تک پہنچنے کے لیے بیچ میں ایک برج آئے گا. جیسے مسیساگا سے آنے والوں کو برج کراس کر کے ہیملٹن آنا پڑتا ہے یا پھر کشتی پہ کہیں آئے، یعنی آپ کو برج کراس کرنا ہی پڑتا تب آپ مل سکتے ہیں یہاں آ کے. اسی طرح حشر کے میدان سے
جنت کے اندر جانے کے لیے بھی ایک برج ہے اور ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا. اب ایک شخص ہے، اس کے ویسے اعمال اچھے ہیں، مسلمان ہے، لیکن اس نے رشتوں کو کاٹا ہوا تھا. جب وہ پل صراط پہ پہنچے گا تو جیسے کرین نہیں ہوتی، اس کے آگے پنجے لگے ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ آنکڑے ہوں گے، یعنی جیسے کانٹے ہوتے ہیں، تو وہ اس بندے کو آگے نہیں جانے دیں گے، پکڑ لیں گے وہاں سے. پھر اسی طرح جنہوں نے رشتوں کو جوڑا لیکن دلوں میں بہت ناراضگیاں رکھی، اب جب یہ والا پل پار کر لیں گے نا تو آگے ایک چھوٹا پل اور آئے گا، قنطرہ اس کو کہتے ہیں. اس پل پر یعنی وہاں نہر ہوگی، وہاں جو لوگ جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالے جائیں گے وہ ان کو بھی وہاں دوبارہ اس پانی میں ڈال کے دوبارہ ان کے جسم بنے گے، پھر جنت میں جائیں گے. اور جو لوگ دلوں میں میل ہر وقت گرج چھپائے رکھتے ہیں ان کو وہاں روکا جائے گا، ان کے دل دھوئے جائیں گے، ان کو صاف ستھرا کیا جائے گا، پھر جنت میں بھیجا جائے گا، پھر جنت کا دروازہ آگے کھلے گا جا کے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اس لانگ جرنی جو ہے ہماری دنیا سے آخرت تک کی، جنت تک پہنچنے کی. آپ کو پتا ہے اللہ نے جنت انسانوں کے لیے بنائی ہے، ہمیں یہاں صرف ٹیمپریریلی بھیجا گیا ہے. جیسے آپ کا گھر یہ مسجد نہیں ہے، یہاں اس وقت کیوں آئے؟ ایک لیکچر سننے. کسی نے بھی رات نہیں یہاں گزارنی، رات تو اپنے گھر ہی جا کے گزاریں گے انشاءاللہ. لیکن ہم نے دنیا کو کیا بنا لیا؟ گھر بنا لیا کہ شاید ہم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے. لہٰذا اپنی ساری توجہ اس بات پہ لگائی کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ اچھا گھر ہو، زیادہ سے زیادہ اچھی گاڑی ہو، زیادہ سے زیادہ اچھا مال، یعنی یہ بھی ہو وہ بھی ہو، اور اس میں اتنے مشغول ہو گئے کہ آخرت بھول گئی. اصل گھر وہاں ہے. ہم ٹیمپریریلی یہاں پر کچھ عرصے کے لیے ایک امتحان دینے کے لیے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس پلانٹ کے اوپر، ارتھ پلانٹ کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم کیا اپنے آپ کو کوالیفائی کرتے ہیں جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے یا نہیں. کیونکہ وہ بہت خوبصورت جگہ ہے، وہاں ہر ایک نہیں جا سکتا. وہاں جانے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں، وہ پوری کریں گے تو اس میں جا سکیں گے. اب سوچئے جو جنت کے بارے میں روز سوچتے ہی نہیں ہے کہ وہاں کیا کیا چاہیے، وہاں کیسا گھر ہونا چاہیے، وہاں کیا بھیجیں، اس کی ڈیکوریشن کے لیے کیا کیا چاہیے، وہاں کا نہیں سوچتے. سارا کچھ یہاں کا سوچتے ہیں جو چھوڑ کے چلے جانا آگے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس سے منع کرتے ہیں کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. دنیا کی زندگی کا دھوکا کیا ہے کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیشہ ہمارے لیے، لیکن زندگی کا ہر دن ہمیں بوڑھا کرتا چلا جا رہا ہے، ہمیں آگے لے جا رہا ہے. آپ دیکھیں ایک سرٹن ایج تک گروتھ ہوتی ہے بچوں کی، جوان ہوتے ہیں، اس کے بعد لازمن ڈکلائن ہوتا ہے، جانا ہی جانا ہے، چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. کچھ لوگ تو اچھے بھلے صحت مند چلے جاتے ہیں، کچھ بیمار ہو کے جاتے ہیں، کچھ بوڑھے ہو کے جاتے ہیں. سب بوڑھے ہو کے نہیں جاتے، چاہے 100 سال بھی ہم جیے تو پھر بھی تو جانا ہی ہے نا. سوچئے 100 سال پہلے کہاں تھے ہم، کہاں تھے؟ کوئی نام نشان تھا ہمارا؟ 100 سال بعد کہاں ہوں گے ہم؟ کوئی نام نشان ہوگا ہمارا؟ پھر ان 200 سالوں کے بیچ میں کتنے سال ہے ہماری زندگی؟ جتنی بھی زندگی ہے جس کی، بس وہ اتنے شارٹ ٹرم کے لیے اس زمین پر ہے، اور سامان ہے ہمارے ہزاروں برس کے. اس لیے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آخری ٹھکانے کے بارے میں روز سوچا کریں اور اس کی بھی تیاری کیا کریں. ایسی ہی نہیں جیسے دنیا کی کرتے، اس سے بڑھ کر. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ان تعلیمات پہ پورا اترنا، اللہ پر ایمان، اور پھر اللہ کی عبادت. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، اور یہ ساری چیزیں کیسے پتہ چلیں گی؟ یہ ساری چیزیں علم حاصل کرنے سے پتہ چلیں گی. کل ہم یہ نہیں کہہ سکتے جا کے ہمیں تو پتہ نہیں تھا، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گے کہ کیا تمہارے پاس میں نے کتاب نہیں بھیجی تھی، محفوظ کتاب قرآن مجید؟ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں بھیجا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے پریزرو کر دی ہیں، یہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں، سیکھنے کے مواقع بھی موجود ہیں. لیکن ہم اپنی دنیا میں اتنے مشغول ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو سیکھ سکیں، جان سکیں، علم حاصل کر سکیں. اور اگر نہیں کرتے تو کس کا نقصان کرتے ہیں؟ کسی ٹیچر کا نقصان نہیں ہے، کسی مولوی صاحب کا نقصان نہیں ہے. کل ایک خاتون مجھے ملی جو بہت زیادہ پریشان تھی، کہتی ہے میرے پاس زندگی کی ہر نعمت ہے، میرا شوہر بہت اچھا. میں نے بہت کم عورتوں کو سنا جو شوہر کی تعریف کریں، تو وہ بہت اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہے کہ ہر جگہ میرے ساتھ کھڑا ہے، یعنی بہت میری قدر کرتا ہے. میرے سسرال والے میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میرے پاس بہت بہترین جاب ہے، امیزون میں جاب کرتے. کہتی ہے کہ میری ڈریم جاب ہے، میرے پاس
زندگی کی ہر نعمت ہے، لیکن میرے پاس دل کا سکون نہیں ہے، مجھے کسی پل چین نہیں. ایک باتیں تو وہ ہوتی ہے نا جو ہم کہیں پڑھتے ہیں، کہیں سے سنتے ہیں، اور ایک شخص آپ کو آپ کے سامنے بیٹھ کے خود اپنے حالات بتا رہا ہے کہ میرے پاس سکون نہیں ہے. میں نے اس سے پوچھا مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ آپ کتنے دن کے بعد مسجد جاتی ہیں. میں نے کسی کلاس کا اس لیے نہیں پوچھا کہ عام لوگوں کو بعض اوقات کلاسز کا نہیں پتا ہوتا، کوئی ریچ نہیں ہوتی، پتا نہیں ہوتا کہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن مسجد تو سب کو پتا ہوتی ہے نا، جمعہ تو پڑھتے ہی ہے نا لوگ. میں نے کہا آپ کب مسجد گئی؟ کہتے ہیں کبھی نہیں گئی، میری تو جاب ہوتی ہے، جمعے کو بھی فل ڈے جاب ہوتی ہے. اور جاب کہاں ہے؟ گھر سے 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر. کہتی ہے میں ایوری ڈے 3 آورز ڈرائیونگ کر رہی ہوتی ہوں. میں نے کہا آپ کوئی اور جاب کر لیں جو قریب ہو، ٹائم بچائیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں اس کے لیے. لیکن آبویسلی جو پیسے امیزون دیتا ہے وہ کوئی اور کمپنی تو نہیں دے گی. اور اتنا ارن کرنے کے بعد میں نے نہیں پوچھا کتنا وہ ارن کرتی ہیں کہ مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کسی کی ڈریم جاب ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ٹھاک ارن کر رہے ہیں. اتنا ارن کرنے کے بعد مثلاً اگر کوئی شخص مہینے کے 10,000 بھی ارن کر رہا ہے، فار ایگزامپل 10,000 میں سے کتنے ہم اپنی ذات پہ لگاتے ہیں، کتنے ہم اپنے اوپر استعمال کرتے ہیں، باقی کس کے لیے؟ یہ اتنی محنت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ آپ کہیں گے بچوں کے لیے. بچوں کو پیسے چاہیے، ماں کا پیار چاہیے. بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں آپ نے تو ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا، آپ کو تو اپنی جاب پہ آ رہی تھی، آپ نے تو ہمیں ڈے کیئر میں چھوڑ دیا، اور آپ نے اس لیے کمایا کہ ان کے اوپر خرچ کر کے ان کو پڑھا دیں. جب وہ پڑھ لیتے ہیں، جاب مل جاتی ہے، پھر وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، پھر وہ اپنی دنیا الگ بنانا چاہتے، پھر وہ دوبارہ دوڑ شروع ہو جاتی ہے. اب ان کی دوڑ کا وقت آ گیا. اور اسی طرح ایک کے بعد ایک جنریشن صرف دنیا کے لیے دوڑتے دوڑتے دنیا سے چلی جاتی ہے. رہنا تو ہے نہیں نا، یہاں جانا تو جانا ہی ہے. تو اس لیے پیاری بہنوں، اپنے لیے وقت نکالو، اپنی روحانی قوت کے لیے، اپنے دین کو جاننے کے لیے، اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے. ان کو صرف دنیا کی محبت نہ دو، ان کو صرف مال نہ دو، ان کو صرف بہت بڑا سا گھر نہ دو، ان کو صرف بہت بڑی سی گاڑی اور بہت لیٹسٹ آئی فون نہیں، ان کو دین کا علم بھی دو. اور عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں، اب وہ بڑے ہو گئے ہماری بات نہیں سنتے. جن کے چھوٹے ہیں وہ تو پکڑ لیں، وہ تو ان کے اندر ایمان گھول کے ڈالیں، لیکن آپ صرف اتنا دے سکتے جتنا آپ کے پاس ہے. جو آپ کے اندر ہے نا وہ آپ انہیں دے سکتے ہیں، وہ آپ کہیں سے پکڑ پکڑ کے ان کے اندر نہیں ڈال سکتے. تو آپ کا ایمان کیسے بڑھے گا؟ جب آپ ایمان والی مجلسوں میں جائیں گے، جب ایمان بڑھانے والے کام کریں گے، جب آپ کی نماز اچھی ہوگی، جب آپ کا صدقہ خیرات اچھا ہوگا، جب آپ کے باقی کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے، جب آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے، اور جتنے بھی کام ہمیں بتائے گئے ہیں. اب یہاں چند ایک باتیں میں مزید کر دیتی ہوں. آپ دیکھیے کرنا کیا، کرنے کے کچھ کام بتا دیتی ہوں کیسے کیسے کرنا ہے. امام نووی کہتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کا طریقہ، مستحب یہ ہے کہ نیکی میں ماں کو مقدم کیا جائے. سب سے پہلا حق کس کا؟ ماں کا. لہٰذا ہمیں اپنے ہسبینڈز کو روکنا نہیں چاہیے کہ وہ اپنی ماں سے بات نہ کریں اور اپنی ماں سے نہ ملیں. اگر آپ بھی اس کی ماں کی عزت کریں گی اور آپ کا ہسبینڈ بھی کرے گا تو وہ آپ پہ اپنی جان نچھاور کرے گی. مائیں غصہ کیوں رہتی جب بچے بات نہیں کرتے؟ ورنہ ماں جس نے تکلیف سے جنم دیا، تکلیف سے پالا، دودھ پلایا، دعائیں مانگی، آپ کی سلامتی کی، آپ کے لیے روئی دھوئی، آپ کے لیے اتنا کچھ کیا، جاب کی، آپ کو پڑھایا، آپ خود بھوکی رہی، آپ کو کھلایا، آپ کی گندگی صاف کی، کیا کچھ نہیں کیا ماں نے؟ وہ کیا یہ نہیں چاہے گی کہ تم بسو نہیں؟ لیکن ہم بعض اوقات اتنے تنگ دل ہو جاتے ہیں کہ اپنی خوشی کی خاطر دوسروں کی خوشیاں بلوا دیتے ہیں اور دوسروں کی خوشیاں چھوڑ دیتے ہیں. نیکی میں ماں کو مقدم کیا جائے، پھر باپ کو، پھر اولاد کو، پھر دادا دادی، نانا نانی، پھر بھائی بہن، پھر باقی سارے محرم رشتے دار، چچا پھپھی ماموں خالائیں. جو جتنا قریبی ہے اس کو اتنا مقدم کیا جائے، یعنی قریب رکھا، پہلے کیا جائے، پہل اس سے کی جائے. اسی طرح والدین کی جانب سے رشتہ داروں کو باقی رشتہ داروں پر ترجیح دی جائے، یعنی ماں کی طرف سے رشتہ داروں کو باپ کی طرف سے رشتہ داروں پر ترجیح دی جائے،
اور پھر ان رشتے داروں کے بعد دوسرے رشتے آتے ہیں. پھر رحم کے رشتے داروں میں سے غیر محرم کے ساتھ نیکی کی جائے، جیسے چچا کا بیٹا بیٹی، ماموں خالہ کے بچے. پھر سسرالی رشتے دار، یعنی جیسے ساس سسر تو ماں کے درجے میں ہی آ جاتے ہیں نا، لیکن آگے پھر ان کے جو بہن بھائی ہیں یا ان کے جو رشتے دار ہیں یا ان کے خاندان ہیں، یہ پھر آخر میں آتے ہیں. پہلے اپنی طرف سے رحم کے رشتے آتے ہیں، نسب کے رشتے آتے ہیں، پھر سحر کے رشتے آتے ہیں. سحر کہتے ہیں سسرال کو. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، بس صلہ رحمی تو اپنے ہی ماں باپ کو پوچھنا ہے، ساس سسر کا ہم پہ کوئی حق نہیں. تو یہ کہاں سے پڑھ لیا آپ نے؟ ہمارے لیے تو نیبر کا بھی بڑا حق ہے، ہم پر تو نیبر کا بھی بڑا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے اتنی تاکید کی کہ نیبر سے اچھا سلوک کرو، مجھے لگا کہ جیسے وہ ان کو وارث بھی بنا دیں گے، ورثے میں بھی ان کو حق دے دو، اتنا زیادہ. تو جو دین ہمیں نیبرز کو لک آفٹر کرنے کے لیے کہتا ہے، یہ نیبرز کا خیال رکھنے کے لیے کہتا ہے، وہ دین یہ نہیں کہتا کہ اپنے گھر میں جو بوڑھی ماں ہے، تمہارے شوہر کی ماں ہے، تم اس کا بھی خیال رکھو، اس کو وقت پہ دوائی دے دو، اس کو کھانا دے دو جب اگر وہ زیادہ بزرگ ہو گئی ہیں. ورنہ تو میں نے دیکھا اکثر میرے علم میں تو دیکھنے میں تو یہی آیا کہ جو مثلاً ساسیں وغیرہ خود اپنے پاؤں پہ چلتی پھرتی ہیں، وہ تو الٹا 100 کام کر کے دیتی ہیں. کوئی سبزی بنا رہی ہے، کوئی بچوں کو کھلا رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ کتنی ماؤں کو لوگوں نے صرف اس لیے اسپانسر کیا کہ آ کے ہماری بیبی سٹنگ کریں. وہ تو خود دینے والی ہوتی ہیں، انہوں نے کیا لے جانا ہے آپ سے؟ دل بڑے کرو. تو اللہ کے بعد ماں کا حق پہلے، ماں کے بعد پھر باپ کا حق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 3 مرتبہ یہ بات فرمائی، بے شک اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرماتا ہے، پھر تمہاری ماؤں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، پھر تمہارے باپوں کے بارے میں، پھر تمہارے قریب سے قریب تر. اب اس میں ایک بات یاد رکھیے، بعض اوقات ہم بڑے دیندار ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہماری ماں تو حجاب نہیں کرتی، اس سے بھی صلہ رحمی کریں. ہماری ماں نماز نہیں پڑھتی، اس سے بھی اچھا سلوک کریں. جی بالکل کریں. حضرت اسماء کے پاس ان کی والدہ آئی جو مشرک تھی، شرک کرتی تھی، مسلمان نہیں تھی، اور وہ اپنی بیٹی سے کچھ مالی مدد چاہتی تھی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میری ماں آئی ہے، مسلمان نہیں ہے، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا سلی امہ کی، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر نان مسلم پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے تو مسلمان پیرنٹس کے ساتھ کیسے نہیں ہوگا، جو کہ کچھ نہ کچھ غلطیوں میں مبتلا ہے اب کسی بھی وجہ سے. بعض لوگ بڑا ایک اچھا وہ ڈھونڈ لیتے ہیں ایکسکیوز کہ وہ ہمارے جو پیرنٹس ان لا ہے نا وہ بہت دین میں نہیں ہے، تو ہم اپنے بچوں کو دین کے مطابق ریز کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم ان سے نہیں ملتے. یہ کیا ایکسکیوز ہے؟ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کسی انسان کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو اللہ کا حکم دیکھنا ہے. پھر اسی طرح یہاں تک ان کا حق ہے کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی نیکی کرو. یعنی اگر والدہ نہیں رہی تو والدہ جس سہیلی سے ملتی جلتی تھی اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھیجا کرتے تھے. وہ کہتے تھے جاؤ فلاں کو دے کر آؤ، خدیجہ اس سے بہت پیار کرتی تھی، فلاں کو دے کر آؤ. رشتے ایسے نبھائے جاتے ہیں. ان کے لیے دعائیں کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اس کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، زندہ کو بھی مردہ کو بھی. پھر ان کو حکمت کے ساتھ دین کی تبلیغ بھی کریں. یہ آخری بات بتائیے میں نے. ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ سب سے پہلے دین کی تبلیغ، اور وہ پھر آگے خوب باتیں سناتے ہیں. اب اس کو یاد آ گیا، یہ سارے کام پہلے کر لیں، اعتماد بحال کریں، پھر آپ ان کو کوئی دین کی بات بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں، یعنی کہ اتنے اچھے آپ کے رشتے داروں کے تعلقات تھے کہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ نے پھر سب کو بلایا دعوت پر اور ان سب کو ایک ایک کر کے خبردار کیا. اسی طرح جب پتا چلے کہ کچھ رشتے دار دل میں دشمنی رکھتے ہیں اس کو اگنور کیا کریں. یعنی آپ نہیں کہ مجھے پتا ہے تم مجھ سے دشمنی رکھتی، ایسے کہتا تو نہیں کوئی ڈائریکٹ، لیکن جتائے نہیں. یعنی سائڈ سے ہو کے اچھا سلوک کرے کہ وہ دل سے ان کے نکل جائے بات. تحفے عطیے دیں، کیونکہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان کی برائیوں سے درگزر کریں، معاف کر دیں، حسد نہ کریں. یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ آپ کے بھائی کے پاس بہت ہے اور آپ کے پاس اتنا نہیں ہے. اللہ نے تقسیم کیا یہ رزق. آج مجھے کوئی بتا رہے تھے ہم 7 بہن بھائی ہیں اور ہماری ایک بہن جو ہے اس کے 11 بچے ہیں اور وہ سب سے غریب ہے. لیکن وہ کہہ رہی تھی میں نے خود اپنے سارے بہن بھائیوں کو ساتھ ملا کے ہمیشہ ان کی مدد کی ہے اور ان کے بچوں کی شادیاں کرائیں، ان کو گھر بنوا کے دیا. یہ ہمارا امتحان ہے نا کہ اگر 7 میں سے ایک غریب ہے تو پھر باقی 6 کیا کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. ان کا امتحان غربت سے ہوا اور باقیوں کا امتحان امارت سے ہو گیا.
پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدگمانی نہ کریں، لمبے عرصے تک ناراض نہ رہیں. اگر وہ نہیں بلاتے نا، آپ آگے بڑھ جائیں. کیا حال ہے تمہارا، کیسے ہو، کیسے گزارا ہو رہا ہے، بس جو بھی ضرورت کی بات ہو. لمبے عرصے تک ناراض نہ ہو، خیر و بھلائی کا رویہ رکھیں. جو کاٹے اس سے خود جڑیں، اللہ کی خاطر ملاقات کے لیے جائیں. بچوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے بچوں کے پاس جاتے، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے، ان کو پیار کرتے. اور اگر آپ نے کبھی یہ قسم کھا لی ہے نا، میں اپنے فلاں بہن بھائی سے کبھی نہیں بولوں گا، تو اس قسم کو توڑ دے. قطع رحمی کی قسم کھاتے نہیں، اور اگر کھا لی ہے تو اس کو پورا نہیں کرنا، اس کا کفارہ دے دیں. اور ایسی صلہ رحمی نہ کرے کہ آپ حرام کاموں میں پڑ جائیں. وہ آپ کو غلط چیزوں میں شریک کرے اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ اپنے گھر میں شادی کی دعوت کرے اور اس پہ شراب رکھ رہے تو کہ نہیں میں ضرور آؤں گی، رشتہ داری نبھانی ہے. نہیں، اس وقت نہیں جانا. ان کو بتا دیں کہ شراب والی پارٹی میں نہیں آتی، بس سیدھی سی بات. ان کو بھی پتا چل جائے کہ آپ کیوں نہیں آ رہے، ورنہ وہ اپنے پاس سے کئی گمان کر کے بیٹھ جائیں گے. پھر اسی طرح بات کرے تو عدل کی کریں، انصاف کی کریں، اچھے سے پیش آئیں اور دعائیں کریں. اور ان دعاؤں میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم واجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بها قابلیها واتمها علینا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ جتنی بھی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں اپنی رحمت سے انہیں قبول فرما. سب کی حاجات ضروریات پوری فرما، سب کی مصیبت دور کر دے، سب کی بیماریاں دور کر دے، سب کی پریشانیاں دور کر دے. جنہوں نے اس کا اہتمام کیا انہیں اس کا اجر عظیم عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف کر دے، اور جو ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ ہماری نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنا، اللہ انہیں دین کا پیغام دینے والا بنانا. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو کوتاہیوں کو معاف کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین.